دوبارہ اللہ نے پوری کائنات کے لوگوں کے دلوں پر نظر دوڑائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رب کائنات کو پوری کائنات کے لوگوں کے دلوں سے جو دل سب سے زیادہ پسند آیا وہ میں محمد رسول اللہ کا۔ دو آنے والے آئے، رسول اللہ، پیغمبر کا خواب وہی ہوتا ہے۔ اللہ کے فرشتے ایک نے کہا وہی ہے، دوسرے نے کہا ہاں وہی ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں پھر انہوں نے ترازو لگایا، ایک پلڑے میں مجھے رکھا، دوسرے پلڑے میں 100 بندے رکھے، میں محمد کا پلڑا بھاری رہا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ 7 روز بھی پڑھتے جائیں۔ پھر دوسرے پلڑے میں ہزاروں بندے رکھے، میرا پلڑا پھر بھی بھاری رہا۔ پھر لاکھوں بندے رکھے، میرا پلڑا پھر بھی بھاری رہا۔ پھر کروڑوں بندے رکھے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ اکبر کبیرہ، میں نے اوپر دیکھا، مجھے شک ہوا کہ کہیں میرے اوپر نہ گر پڑے، اتنی دنیا تھی دوسرے پلڑے کے اندر۔ پھر دوسرے پلڑے میں پوری کائنات رکھی گئی، میں محمد کا پلڑا پھر بھی بھاری رہا۔ اللہ رب العالمین نے 2 وعدے لیے تھے روحوں سے، الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب ہوں؟ ایک اپنی ربوبیت وحدانیت کا وعدہ، دوسرا انبیاء علیہ السلام کی جماعت سے وعدہ کہ تمہاری نبوتوں میں میرا پیغمبر آخر الزمان آ جائے، لا تؤمنن بہ ولا تنصرنہ، تم نے اپنی نبوت اپنا سکہ بند کر کے میرے محمد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر تم نے ایمان بھی لانا ہے، مددگار بھی بننا ہے۔ اللہ نے فرمایا وہ بات لمبی ہے، تمہیں اس وعدے پہ گواہ ہو جاؤ، میں رب بھی اس وعدے پر گواہ ہوں۔ اور کیا فرمایا اگلی آیت کے اندر، فَمَن تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَٰلِکَ، اگر کوئی پیغمبر حضرت آدم سے لے کر عیسیٰ تک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد اپنی نبوت کا سکہ چلائے، اپنی کتاب و حکمت کو جاری رکھے، اللہ نے فرمایا فَمَن تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَٰلِکَ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، میں نبیوں کی صف سے نکال کر فاسقوں کی صف میں رکھوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے، بیت المقدس کے اندر انبیاء سے ملاقات ہوئی، سارے پیغمبر موجود تھے، وہاں آدم علیہ السلام بھی موجود تھے، آدم ثانی نوح نجی اللہ بھی موجود تھے، وہاں ابراہیم خلیل اللہ بھی موجود تھے، اسماعیل ذبیح اللہ بھی موجود تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ بھی موجود تھے، عیسیٰ روح اللہ بھی موجود تھے۔ کسی کے دل میں تھا امامت کا حق آدم کو ملے گا کیونکہ آدم جد الانس ہے، کسی کے دل میں تھا امامت کا حق نوح علیہ السلام کو ملے گا، وہ آدم ثانی ہے، کسی کے دل میں تھا امامت کا حق ابراہیم خلیل اللہ کو ملے گا کیونکہ وہ رب کے دوست ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام آئے، امام الانبیاء کا ہاتھ پکڑا، مصلی پہ کھڑا کر کے فرمایا جہاں رب کا پیغمبر محمد ہو وہاں رب نے کسی کو امامت کا حق ہی نہیں دیا۔ اور جنت کا دروازہ اس وقت تک دربان جنت نہیں کھولے گا جب تک پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ کا اشارہ نہیں ہوگا۔ تو میں بات یہ کہنا چاہتا ہوں، اس کائنات کے اندر، روئے زمین پر، اس کائنات کے اندر رب کے بعد کائنات کے اندر سب سے اعلیٰ افضل ذات اگر ہے وہ پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ کی ذات۔ اور دوسری بات یاد رکھیں، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم اعمال بہت زیادہ کرتے ہیں، لیکن بھائیو یاد رکھ لو اگر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں نہ ہوئی، قسم ہے رب ارض و سما کی، جنت میں داخلہ کائنات میں سب سے اعلیٰ آپ کی محبت کے بغیر جنت میں داخلہ نہیں ہوگا۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، آنے والا آیا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنے لگا اللہ کے پیغمبر قیامت کب قائم ہوگی؟ آپ نے فرمایا جب اللہ چاہے گا، قیامت تو تب قائم ہوگی، لیکن تو بتا تیاری کیسی کی ہے؟ آگے سے کیا جواب دیتا ہے؟ کہنے لگا اللہ کے پیغمبر تیاری کوئی خاص نہیں ہے، لیکن میں رب کے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اللہ کے نبی کے ساتھ محبت بہت زیادہ کرتا ہوں۔ امام الانبیاء نے فرمایا تیری یہ محبت تجھے کل قیامت کے دن رب کی جنت میں لے کے چلی جائے۔ عبداللہ نامی شخص تھا، یہ شراب پی لیا کرتا تھا، اس سے بار بار یہ جرم سرزد ہو گیا، اس کو کئی مرتبہ سزا ملی، ایک دفعہ پھر اس نے شراب پی لی،
عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں نے اس کا نام حمار گدھا رکھ دیا. عمر کہنے لگے تب اس نے شراب پی. آپ نے فرمایا اسلام کی بدبخت کی وجہ سے بار بار روز ہم کو تکلیف پہنچتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اللہ اکبر کبیرہ. فرمایا عمر تم اس کے متعلق یہ بات کہتے ہو یہ میں محمد کے ساتھ بڑی ہی محبت کرتا ہے, اس محبت کی وجہ سے رب اس کو جنت کے اندر داخل کر دے گا. جرم کرنا گناہ ہو جانا اپنی جگہ پر ہے, لیکن یہ رب کے رسول کے ساتھ محبت بہت زیادہ کرتا ہے. میں نے پہلی بات کیا کی تھی؟ کائنات میں رب کے بعد سب سے اعلیٰ افضل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. اور دوسری بات میں نے بیان کی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے بغیر جنت میں داخلہ نہیں ملے گا. اور اگلی بات, اگر آپ کی ذات کے ساتھ بھی پوری کائنات میں سب سے زیادہ محبت نہ کی, قسم ہے اللہ ذو جلال کی, رب کی جنت میں داخلہ نہیں ملے گا, نہ ایمان مکمل ہو سکتا ہے. بات میری نہیں, بات امام الانبیاء کی ہے, بات رب کے قرآن کی ہے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ جانتے ہیں کون عمر؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کان بعدی نبی عمر ابن الخطاب. اگر میرے بعد کسی نے نبی بن کے آنا ہوتا عمر ابن خطاب ہوتے. لوگ خود چل کے آئے, اللہ کے نبی نے ہاتھ اٹھا کے مانگا. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں اللہ کے پیغمبر آپ کے ساتھ محبت بہت زیادہ ہے, ہم بھی محبت کرتے ہیں, ہم بھی اپنی محبت کے دعوے کرتے ہیں. آج امت کے اندر ہر گروہ ہر بندہ یہ بات کہتا ہے اللہ کے نبی کے ساتھ بہت زیادہ محبت ہے. ایمانداری سے بتلائیں کیا عمر رضی اللہ عنہ کی محبت کے اندر کچھ شک ہو سکتی ہے؟ اللہ کی قسم شک نہیں ہو سکتی. امام الانبیاء نے پوچھا عمر مجھ سے محبت ہے, لیکن کتنی محبت؟ کیا اپنی جان سے بھی زیادہ؟ ہماری طرح نہیں کہا, بات سچی کی. امام الانبیاء سے اللہ کے نبی محبت بہت زیادہ ہے لیکن جان سے زیادہ نہیں. اور اللہ کے نبی نے وہاں ایک بات فرمائی, قیامت تک کے آخری کلمہ گو کے لیے, آخری بندے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قاعدہ بیان فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین. عمر ٹھیک ہے یہ تیری بات اپنی جگہ, لیکن میں محمد اعلان کرنا چاہتا ہوں, میں آج کے سیرت النبی کانفرنس میں آنے والے اپنے بھائیوں کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتا ہوں, ہم غاطے کے اندر مت رہے. اللہ کے نبی نے کیا فرمایا تھا؟ اے عمر کوئی بندہ اس وقت تک مومن ایمان والا نہیں ہو سکتا کب تک حتی اکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین, جب تک اپنے ماں باپ سے زیادہ پوری کائنات میں سب سے زیادہ جب تک میں محمد سے محبت نہیں کرے گا اس وقت تک کوئی بندہ قابل ایمان والا مومن نہیں ہو سکتا. رب کا قرآن کیا کہتا ہے؟ قل ان کان آباؤکم, اللہ فرماتے ہیں تم خود ہی مدعی, خود ہی منصف, اپنے دل کے اندر ایک تکڑی لگاؤ, ترازو لگاؤ, اس کے دو پلڑے بنا لو. ایک پلڑے کے اندر ان کان آباؤکم اپنے ماں باپ کو رکھ لو, ابناؤکم اپنے بیٹوں کو رکھ لو, اخوانکم اپنے بھائیوں کو رکھ لو, ازواجکم اپنی بیویوں کو رکھ لو, عشیرتکم اپنے رشتہ داروں کو رکھ لو, اموال طرف تو مال جس کے ساتھ تم بڑی محبت کرتے ہو اس مال کو رکھ لو, وتجارت تخشون کسادها اپنے کاروباروں کو رکھ لو, ومساکن ترضونها کوٹھی بنگلہ مکان کو رکھ لو. 5 رشتے محبوب ترین چیزیں رب کائنات نے کروائی. اور فرمایا پھر دوسرے پلڑے کے اندر احب الیکم من اللہ, رب کی محبت کو رکھ لو, ورسول ہی رب کے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو رکھ لو, وجہاد فی سبیل ہی اللہ کے پیغمبر نے فرمایا, اللہ رب العالمین نے فرمایا رب کے راستے میں جہاد کی محبت کو رکھ لو. اللہ فرماتا ہے خود ہی اٹھانا ہے, کسی سے انصاف نہیں کروانا. تکڑی تیرے پاس ہے کلمہ پڑھنے والے مسلمان. اللہ فرماتا تھا اگر پلڑا جھک گیا رب کی محبت والا, اگر پلڑا جھک گیا رسول اللہ کی محبت والا, اگر پلڑا جھک گیا جہاد فی سبیل اللہ کی محبت والا, پھر مطمئن ہو جا اگر پلڑا دوسرا جھک گیا ماں باپ کی محبت والا, بیٹوں کی محبت والا, رشتہ داروں کی محبت والا, بیویوں کی محبت والا, اور اگر تجارت والا, کوٹھی بنگلے مکان کی محبت والا, اگر تیری کھیتی باڑی والا پلڑا جھک گیا فرمایا فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ, رب کے عذاب کا انتظار کرنا کہ رب کا عذاب کب آ جائے. واللہ لا یہدی القوم الفاسقین, اللہ فاسقوں کو کبھی ہدایت نہیں دیتا. جس کا پلڑا دوسرا جھکتا ہے میرے رب نے فرمایا وہ فاسق ہوتا ہے, اللہ فاسقوں کو کبھی ہدایت ہے. آپ نے اپنے پلڑے انشاءاللہ آپ نے تولنے ہیں میرے اس میں, اور ہم نے چھوڑ دیا اور فلسطین کے اندر, غزہ کے اندر ہمارے بھائیوں کا اللہ کے نبی کی سیرت النبی, یہ آج کی کانفرنس کیا کردار ادا کیا امت مسلمہ
ان کے سربراہ تماشا دیکھتے رہے. جس پیغمبر کا کلمہ پڑا ہے ایک اکیلے عثمان رضی اللہ تعالیٰ کو صلح حدیبیہ کے موقع پر ابھی قتل کی افواہ پہنچی تھی. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو افواہ تھی, بات پکی نہیں تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا تھا, ایک عثمان رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ بڑھایا, 1400 صحابہ نے ہاتھ رکھا. رب نے قرآن کے اندر فرمایا پیغمبر کا نیچے ہاتھ تھا, اوپر صحابہ کا ہاتھ تھا, اوپر رب کائنات کا ہاتھ تھا. اللہ کے نبی نے 1400 صحابہ سے اس بات کی بیعت لی کہ جب تک عثمان کا بدلہ نہیں لے لیں گے اس وقت تک واپس نہیں لیں گے. صحابہ نے کیا کہا تھا, نحن اللہ باشا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ جہاد وابقینا ابدا, جب تک زندہ رہیں گے محمد کے ہاتھ پر موت کی بیعت کریں. ہم نے وہ بچیاں نہیں دیکھی, لاشوں کے دو ٹکڑے نہیں دیکھے, اور یہی یہودیوں کا بازار تھا. اللہ کے پیغمبر کی کلمہ پڑھنے والی ایک میری بہن اسلام کی بیٹی یہودیوں کے بازار کے اندر گئی. یہودی ظالم نے کیا کہا, اس نے کہا پردہ پیچھے کر, اپنا چہرہ ننگا کر, پھر میں تجھے سودا رکھ دوں گا. اس نے کہا ہمارا دین اجازت نہیں دیتا. اس ظالم نے کیا کیا, ایک کیر کے ساتھ اس کی چادر اٹکا دی. وہ چلنے لگی تو اس کا پلو اتر گیا. اس کے منہ سے الفاظ نکلے, واہ محمد واہ اسلام, اسلام کہاں ہے, محمد وسلم کہاں ہے. اللہ کے پیغمبر کو بتلانے والے نے بتلایا. صبح کی نماز کے اندر اللہ کے نبی 100 سے لے کر 150 آیت تلاوت کیا کرتے تھے. اللہ کی قسم حدیث میں آتا ہے امام الانبیاء نے محسن نماز پڑھائی, جا کے محاصرہ کیا. فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک واپس نہیں جائے گا جب تک اپنی بہن کا بدلہ نہیں لے لے. کہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے, کیا کردار امت مسلمہ کا. اور پیغمبر کی میں نے بات کی تھی, اگر نبی کی ذات کے ساتھ بھی پوری کائنات میں سب سے زیادہ اپنی جان سے زیادہ بھی اگر محبت نہ ہوئی تو کیا ہوگا, ہم کامل مومن ہیں, ایمان والے نہیں ہو سکتے. وقت نہیں ہے. احد کے موقع پر اللہ کے نبی کے 9 صحابی انصاری یکے بعد دیگرے جانیں پیش کر دی, امام الانبیاء کا دفاع کیا. بنو دینار کی ایک عورت, اس کا بھائی بیٹا خامد شہید ہو گیا. لوگوں نے جا کے بتلایا, صحابہ کہتے ہیں اکیلی خبر نہ دینا, اس کو برداشت نہیں کر سکے گی. اللہ اکبر, تکتی ہے, لوگوں کو پتا چلا, افواہ پھیل گئی تھی رسول اللہ بھی شہید ہو گئے ہیں. مدینے سے عورتیں بچے لوگ بھاگ رہے تھے میدان احد کی طرف. کسی نے کہا تیرا بھائی شہید ہو گیا, کہنے لگی کوئی بات نہیں, مجھے امام الانبیاء کے متعلق بتلاؤ. آگے جاتی ہے, کسی نے کہا تیرا بیٹا شہید ہو گیا, کہا کوئی بات نہیں, مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حال بتلاؤ. پھر کسی نے کہا تیرا خامد بھی شہید ہو گیا, کہتی کوئی مسئلہ نہیں, امام الانبیاء کے متعلق بتلاؤ. میدان احد کے اندر جاتی ہے, امام الانبیاء کا چہرہ دیکھتی ہے, اللہ کے نبی کا چہرہ دیکھ کر کیا کہتی ہے, کلو مصیبت بعد اجل کا, محمد رسول اللہ کا چہرہ دیکھ کر سارے کام گئے. سبحان اللہ. 3 باتیں ہو گئی. پیغمبر کی ذات کائنات میں رب کے بعد سب سے اعلیٰ. اللہ کے نبی کی محبت کے بغیر جنت میں داخلہ نہیں. اگر نبی کی ذات کے ساتھ پوری کائنات میں سب سے زیادہ محبت نہ کی, اللہ فرماتا مومن کامل ہے. اور اسی طرح آخری بات, اگر پیغمبر کی بات کے ساتھ نبی کی بات کو حرف آخر نہ مانا, پیغمبر کی بات کے ساتھ اللہ کے بعد پوری کائنات میں سب سے زیادہ اگر محبت نہ کی, قسم ہے رب العزت کی, پھر بھی مومن نہیں ہو سکتے. بات میری ہو, رد کر دینا. میرا بھائی بیان کر رہا تھا, اللہ نے نبی کی عمر کی قسم اٹھائی. میں ایسے آگے بات لے جانا چاہتا ہوں. میں نے سورہ نساء کی آیت پڑھی ہے, 2 آنے والے آئے, ایک حضرت زبیر نبی علیہ السلام کی پھوپھی کا بیٹا, ایک انصاری صحابی, باپ کو پانی لگانے پر جھگڑا ہو گیا. آپس اپنا مقدمہ لے کے کائنات کے سب سے بڑے منصب محمد رسول اللہ کے پاس چلے گئے. اللہ کے نبی نے دونوں کی باتیں سنی. آپ نے سیدنا زبیر کے حق میں فیصلہ دے دیا. اللہ کے نبی کا صحابی تھا, پیغمبر کا چہرہ دیکھا تھا, نبی کے ہاتھ پر کلمہ پڑھا تھا. اللہ اکبر کبیرہ. باہر نکلے, مسجد سے جدا ہوئے. اس نے ایک بات کہہ دی کہ اللہ کے نبی کا رشتہ دار تھا, زبیر پھوپھی کا بیٹا تھا, اس لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زبیر کے حق میں فیصلہ کیا ہے. اس نے بات زمین پر کی, رب کائنات نے عرش بری پر بات سن لی. انہ علیم بذات الصدور, رب دلوں کے بیدوں کو جانتا ہے. اللہ ہماری دل سے اٹھنے والی ہوپ کو بھی جانتا ہے.
اللہ نے سنی قرآن کے اندر عرب کے لوگوں کا ایک انداز تھا، یہ قسمیں اٹھایا کرتے تھے واللہ تاللہ باللہ، جنہوں بھائی نے سعودیہ کا چکر لگایا ہے آج بھی ان کا یہی مزاج ہے۔ اللہ نے قرآن بھی اسی طرح نازل کیا، کہیں والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، 4 قسمیں، کہیں والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا، کہیں والفجر واللیال العشر والشفع والفطر، کہیں والعصر نون والقلم۔ لیکن میرے رب نے کہیں قسم اٹھائی امن والے شہر مکے کی، کہیں قسم اٹھائی طور سینا کی، کہیں قسم اٹھائی سورج کے چڑھتے وقت کی، کہیں قسم اٹھائی سورج کے غروب ہونے کے وقت کی۔ پورے قرآن کے اندر میرے رب نے اپنی ذات کی قسم نہیں اٹھائی تھی، لیکن جب پیغمبر کا مسئلہ آیا، نبی کے فیصلے کا مسئلہ آیا، نبی کی بات پر، نبی کے حکم پر عدم اعتماد کا مسئلہ آیا، رب نے انداز بدل لیا۔ جبرائیل وحی لے کے آ گئے، کیا فرمایا؟ فلا وربک، اے محمد مجھے تیرا رب ہونے کی قسم ہے۔ اللہ نے اپنی ربوبیت کی قسم اٹھائی، فرمایا فلا وربک لا یؤمنون، اے محمد مجھے تیرا رب ہونے کی قسم ہے۔ اور توجہ میری طرف بھائیو، کیا فرمایا میرے رب نے؟ فلا وربک لا یؤمنون، مجھے قسم ہے تیرا رب ہونے کی۔ کوئی بندہ اس وقت تک مومن ایمان والا نہیں ہو سکتا، کب تک؟ حتی یحکموک فیما شجر بینہم، تب تک میرے پیغمبر محمد کے فیصلے کو، نبی کی بات کو، نبی کی بات کو قول فیصل آخری بات میں مانے۔ مجھے اپنی ربوبیت کی قسم ہے اس وقت تک کوئی بندہ مومن ہے، اور صحابی بھی کیوں نہ ہو، نبی کا چہرہ بھی کیوں نہ دیکھا ہو، نبی کے پیچھے نمازیں بھی کیوں نہ پڑھتا ہو، لیکن جب تک پیغمبر کے حکم کو آخری نہ مانے۔ آگے کیا فرمایا؟ ثم لا یجدوا، اللہ نے کا نبی فیصلہ کر دے، لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، اپنے دل میں گھٹن تنگی بھی محسوس نہ کرو۔ آج کی سیرت النبی کانفرنس میں آنے والے بھائیوں کو ایک بات کہنا چاہتا ہوں، میرا دل گھٹتا ہے داڑھی رکھنے پر، میرا دل گھٹتا ہے شلوار ٹخنوں سے اونچی کرنے پر، میرا دل گھٹتا ہے پنجگانہ نماز پاجمات پڑھنے پر، میرا دل گھٹتا ہے سودی کاروبار چھوڑنے پر، میرا دل گھٹتا ہے مشرکات دینے پر، میرا دل گھٹتا ہے غیبت چھوڑنے پر، میرا دل گھٹتا ہے برائیاں چھوڑنے پر۔ پوچھیں اپنے آپ سے، گھٹتا ہے کہ نہیں گھٹتا؟ تنگی محسوس ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ اللہ کی قسم ہوتی۔ کیا فرمایا؟ مجھے اپنی ربوبیت کی قسم ہے، اے محمد تیرا رب ہونے کی قسم ہے سلام، کوئی بندہ اس وقت تک مومن ایمان والا نہیں ہو سکتا حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، پھر پیغمبر کی بات آنے کے بعد دل گھٹن اور تنگی محسوس ہے نہ کریں۔ وَيُسَلِّمُوا تسلیما، ادھر فرمانے محمد ہو ادھر گردن جھک جائے۔ رب کو یہی بات پسند ہے۔ صحابہ کی جھکتی تھی، صحابہ کی جھکتی تھی۔ قرآن فاتح کا لفظ اپنے قبیلے کا چوری تھا، رسول اللہ کو دیکھا اس نے نہیں تھا، اس نے اسلام قبول کر لیا۔ آنے والے نے آ کے بتلایا کہ قرآن فاتح کا لفظ نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ امام الانبیاء نے استقامت کی دعا فرمائی اور ساتھ کیا فرمایا؟ اللہ اس کو دین پر استقامت ہے۔ قرآن بندہ بڑا اچھا ہے لیکن اس نے اپنے بال بڑے لمبے لمبے رکھے ہیں، اگر اس کے کانوں کے باز کے بال اس کی کانوں کی لو کے برابر ہوتے، اس کی تحمل شلوار ٹخنوں سے اونچی ہوتی، میں محمد بڑا ہی راضی ہوتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ملاقات نہیں ہوئی، آپ کے الفاظ کسی بتلانے والے نے جا کے بتلائے، ملاقات نہیں ہوئی، نبی کا چہرہ بھی نہیں دیکھا، صرف اسلام قبول کیا۔ کیا کرتا ہے؟ کینچی منگواتا ہے، اپنے کانوں کے بالوں کو کانوں کی لو کے برابر کاٹ دیتا ہے، اپنی تہمت اپنی شلوار ٹخنوں سے اونچی کر دیتا ہے، اس کو نیچے سے کاٹ دیتا ہے اور کہتا کیا ہے؟ جس طرح آپ کا پیغمبر محمد راضی اسی طرح اپنے فاتح کا لفظ دیا۔ آخری حدیث، اللہ کے نبی کا جی چاہتا تھا، پہلے قبلہ تھا بیت المقدس، جہاں آج کا یہودی ظلم کر رہے ہیں، جی چاہتا تھا کہ بیت اللہ کو اللہ قبلہ بنا دے۔ نماز پڑھ رہے تھے، دوران نماز وحی آئی، توجہ کے ساتھ سنا آخری بات، دوران نماز وحی آئی امام الانبیاء سے، آپ اپنا چہرہ بیت المقدس کی بجائے بیت اللہ کی طرف پھیرتے، پھیر لیا چہرہ، اور پیچھے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے قسم ہے اللہ عز و جلال کی، جب محمد رسول اللہ نے پھیرا سارے صحابہ نے اسی طرح رخ پھیر لیا۔ اس سے آگے بات کسی نے نہیں کہا، دوران نماز کعبہ بدل گیا،
ان میں سے ایک صحابی نے نماز پڑھی، کہتا میں جا رہا تھا، ایک صحابی کی ذمہ داری دوسری بستی میں نماز پڑھانے کی تھی، میں گزر رہا تھا بلند جگہ سے، میں نے نیچے دیکھا وہ نماز پڑھا رہا تھا، میں نے وہاں کھڑے ہو کر آواز لگائی، وہ مسلمانوں اللہ نے تمہارا قبلہ بیت المقدس کی بجائے بیت اللہ کو بنا دیا ہے۔ کہتا ہے امام نے بھی اپنا رخ بدل گیا، اللہ کی قسم صحابہ نے بھی رخ بدل گیا۔ ہمیں بدلنا چاہیے۔ میں نے 4 ہی باتیں کی ہیں، میں نے اپنا ہوکا دے دیا ہے، جو مان لے گا انشاءاللہ اس کے لیے جنت کی بشارتیں ہیں، جو نہ مانے گا اس کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ میں نے 4 باتیں دوبارہ اختصار کے ساتھ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ رب کے بعد کائنات میں سب سے اعلیٰ افضل رسول اللہ کی ذات ہے، اور اللہ کے نبی کی محبت کے بغیر جنت میں داخلہ نہیں ملے گا۔ اگر نبی کی ذات کے ساتھ پوری کائنات میں سب سے زیادہ محبت نہ کی، اللہ کی قسم مومن ایمان والے نہیں ہو سکتے۔ اگر نبی کی بات کے ساتھ بھی پوری کائنات میں سب سے زیادہ محبت نہ کی، اللہ کی قسم پھر بھی مومن نہیں ہو سکتے۔ اللہ مجھے اور میرے بھائیوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ جن بھائیوں نے آج کی کانفرنس کا انعقاد کیا ہے، اللہ رب العالمین ان کا انعقاد کرنا